السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ناول لیب وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل NLV کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں مصنفہ نمرہ احمد کا نہایت خوبصورت ناول جنت کے پتے، ایپیسوڈ نمبر 38۔ اس نے دیوار پہ لگے کیلنڈر کی تاریخوں کو ایک دفعہ پھر دیکھا۔ ابھی اس نے سرخ پین سے آج کی تاریخ یعنی ہفتے کا دن کاٹا تھا۔ اب مزید 2 روز باقی تھے، پھر منگل تھا۔ پین رکھ کر وہ ڈریسنگ ٹیبل تک آئی اور خود کو آئینے میں دیکھا۔ ڈوبتی امید کے درمیان اس کا دل بننے سنورنے تیار ہونے کسی بھی چیز کو نہیں چاہ رہا تھا۔ سادہ سفید شلوار قمیص اور شانوں پہ پھیلا سفید دوپٹہ اور ڈھیلے جوڑے میں بندھے بال، ویران آنکھیں، دل تو وہیں زیتون کے درختوں میں کھو گیا تھا۔ وہ باہر آئی تو روہل کچن کی آدھ کھلی دیوار کے پیچھے سے نظر آ رہا تھا۔ اسے آتے دیکھ کر ذرا سا مسکرایا۔ پیو گی؟ وہ کپ میں کانٹے سے کافی پھینٹ رہا تھا۔ وہ ہلکا سا نفی میں سر ہلاتے آگے آئی اور کچن کی سینٹر ٹیبل کی کرسی کھینچ کر بیٹھی۔ اور کیا ہو رہا ہے؟ جہان نے کب آنا ہے؟ گھوم پھر کر وہی سوال۔ اچھا ہے نا وہ نہیں آیا؟ سب خوش ہو گئے، اسے اور مجھے ساتھ دیکھ کر۔ خوش تھا ہی کون بھلا؟ وہ تلخی سے بولی۔ ارے میں تو خوش تھا، بلکہ وہ آتا تو اور بھی خوش ہوتا۔ خیر پھپھو کہہ رہی تھی کہ وہ منگل کو آ جائے گا۔ روہل پوچھ رہا تھا یا بتا رہا تھا، وہ سمجھ نہ سکی۔ پھپھو کو تو اس نے خود ہی بتایا تھا، مگر جب اسے خود ہی یقین نہیں تھا تو روہل کو کیا دلاتی۔ نتاشا کہاں ہے؟ اس نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے موضوع بدلا۔ اندر ہوگا، ولیمے کے لیے اپنی ڈریس کی ڈیزائننگ کرتی پھر رہی ہے۔ اچھا خوش ہے وہ پاکستان آ کر؟ روہل نے کافی پھینٹتے ہوئے ذرا سے شانے اچکائے۔ یہ ہاں تھا یا نہ وہ سمجھ نہیں پائی۔ اور اب تو ابا بھی جہان سے خوش تھے، تو پہلے کون سا وہ کہتے کہتے رکی۔ ایک دم سے کچھ یاد آیا تھا۔ بیوک ادا میں جب روہل سے اس کی بات ہوئی تھی تب اس نے کچھ بتایا تھا۔ تم نے بتایا تھا روہل، یاد ہے کہ ابا کسی وجہ سے جہان سے خفا تھے؟ چھوڑو حیا، رہنے دو، وہ تو بس ایسے ہی۔ نہیں مجھے بتاؤ تو صحیح، تم نے کہا تھا بعد میں بتاؤں گا۔ کوئی خاص بات نہیں تھی، لیکن جب ابا 1.5 سال پہلے استنبول میں سبین پھپھو سے ملے تھے تو انہوں نے کسی لڑکی کو جہان کو ڈراپ کرتے دیکھا تھا۔ بس اسی بات سے ان کے دل میں گرا لگ گئی تھی۔ مگر خیر چھوڑو، اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں سے کیا فرق پڑتا ہے۔ اور حیا کو تو یہ بات اچھے سے یاد تھی، اس نے ابا اور تایا کی باتیں سنی تھی۔ ہاں وہ یہی بات کر رہے تھے، لیکن جہان نے اسے یہ بات کبھی نہیں بتائی کیونکہ اس نے پوچھی نہیں تھی۔ تو کیا ابھی بھی کچھ ایسی باتیں تھیں جو وہ اسے نہیں بتاتا تھا، جیسے عائشہ کو وہ سب کہنا؟ اف، وہ دونوں ابھی وہیں بیٹھے تھے کہ فون کی گھنٹی بجی۔ حیا نے آگے ہو کر فون اٹھایا۔ ذہن میں پہلا خیال ولید کا آیا تھا۔ حیا کیا تم فارغ ہو؟ سائمہ تائیں بہت ہی شیریں لہجے میں بول رہی تھی، یقیناً کوئی کام تھا۔ جی بتائیے۔ ارم کے ساتھ مارکیٹ تک ہو آؤ، کچھ قمیضیں لینی ہیں اسے، اور اپنے تایا کا تو تمہیں پتہ ہی ہے، وہ اکیلے جانے کہاں دیتے ہیں۔ اوکے میں آ رہی ہوں۔ کوئی اور وقت ہوتا تو شاید وہ نہ آتی، لیکن اسے ارم سے بھی تو بات کرنی تھی۔ سو ایک نہج پہ پہنچ کر وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ اس نے کار پارکنگ ایریا میں روکی اور گیئر کو نیوٹرل پہ کیا۔ چابی گھماتے ہوئے ارم کو دیکھا۔ شلوار قمیص پر سکارف لیے وہ ذرا بے چین نگاہوں سے شاپنگ پلازا کو دیکھ رہی تھی۔ چلیں؟ اس کی بات پہ ارم چونکی۔ ہاں چلیں، مجھے کچھ قمیضیں لینی ہیں، بلکہ ایسا کرتے ہیں کہ… ارم ذرا تذبذب سے رکی۔ مجھے پنک کلر میں لان چاہیے۔ تم یوں کرو، تم شاپ کے اندر چلی جاؤ، جو اچھے لگے نکلوا لینا، تمہارا ٹیسٹ بھی زیادہ اچھا ہے۔ مجھے کچھ جیولری بھی اٹھانی تھی، میں تب تک دوسرے پلازا سے اٹھا لوں۔ تم بیٹھو میں آتی ہوں۔ وہ جیسے ساری تمہید تیار کر کے لائی تھی اور اب جلدی جلدی لاک کھولنے لگی۔ میں بھی ساتھ چلتی ہوں۔ نہیں خیر ہے،
تمہاری طبیعت نہیں ٹھیک تو میں یوں کیوں تھکاؤں، بس 10 منٹ تو لگیں گے۔ ارم اگر تمہیں یوں اکیلے جانا ہے تو پہلے اپنے ابا سے پوچھ لو۔ اس نے کہنے کے ساتھ ہی اپنے موبائل پہ تایا کا نمبر ملایا اور کال کے بٹن پہ ہاتھ رکھے مگر دبائے بغیر اسکرین ارم کو دکھائی۔ دروازے کو کھولتا ارم کا ہاتھ ٹھہرا، آنکھوں میں الجھن اور پھر غصہ در آیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں کسی لڑکے سے ملنے جا رہی ہوں؟ نہیں، مجھے لگتا ہے تم ولید سے ملنے جا رہی ہو۔ اس نے بغور ارم کو دیکھتے ہوئے رسان سے کہا۔ ایک لمحے کے لیے ارم کے چہرے کا رنگ بدلا، اس نے تھوک نگلی مگر پھر وہ جی کڑا کر بولی، اور اگر جا بھی رہی ہوں تو کیا کر لو گی تم؟ میں اکیلی گھر چلی جاؤں گی اور کسی کو کچھ بھی نہیں کہوں گی، پھر جب تم تنہا آؤ گی تو سب کو خود ہی وضاحت دو گی۔ میں تمہارے لیے قربانی کا بکرا کیوں بنوں ہمیشہ؟ میں کسی سے نہیں ڈرتی ہے، وہ تو مجھے معلوم ہے۔ تم نے جو میری ویڈیو دینے کی حرکت کی ہے اس سے پتہ چل گیا تھا کہ تمہیں اللہ کا خوف بھی نہیں ہے۔ کون سی ویڈیو؟ ارم نے ابرو اٹھائی، چہرے کا بدلتا رنگ گواہی دے رہا تھا کہ یہ حرکت اسی نے کی تھی۔ فون پہ بھلے وہ جتنی مضبوطی سے بات کر لے، سامنے کی بات اور ہوتی ہے۔ تمہیں بھی پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے کہ میں کس ویڈیو کی بات کر رہی ہوں۔ تم نے اس طرح کرنے سے پہلے اتنا بھی نہیں سوچا کہ اس طرح تمہاری بھی بدنامی ہوگی۔ وہ دکھ سے ارم کو دیکھتے ہوئے بولی۔ گاڑی کے شیشے آدھے کھلے تھے، اس کے باوجود باہر کے شور سے بے نیاز وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھی، حیا دکھ سے اور ارم تلخی سے۔ میری زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں، میری جتنی بدنامی تم نے کروانی تھی کروا لی۔ ارم تم ولی سے وہ ویڈیو واپس لے لو۔ اس نے التجا نہیں کی تھی، بس قطعیت سے کہا تھا۔ اچھا یہ چاہتی ہو تم، اور اگر میں نہ لوں تو؟ ارم کے چہرے پہ کڑوی سی مسکراہٹ تھی۔ تو تم نتائج کی ذمہ دار خود ہوگی، اور اگر میں اس شرط پہ لوں گی، ابا کے سامنے جا کر تم کہو گی کہ میں اس رات تم ہی سے بات کر رہی تھی اور وہ تمہارا ہی کوئی جاننے والا تھا جس نے ابا کے فون کرنے پہ فون اٹھایا تھا، تو کیا تم ایسا کر لو گی؟ حیا چند لمحے بہت دکھ سے اسے دیکھتی رہی۔ یو نو واٹ، تم اور ولید ایک جیسے ہو۔ جب خود پھنسے ہوئے ہوتے ہو تب بھی تمہیں لگتا ہے کہ دوسروں کو اپنے اشاروں پہ نچا سکتے ہو۔ میں ایسا کبھی بھی نہیں کروں گی۔ تو پھر ٹھیک ہے، کرنے دو ولید کو اس ویڈیو کے ساتھ جو وہ کرنا چاہتا ہے۔ چند لمحے دونوں کے درمیان ایک تلخ سی خاموشی حائل رہی۔ حیا سوچتے ہوئے ونڈ اسکرین کے پار دیکھتی رہی۔ کسی طرح سے اسے ارم کو کنونس کرنا تھا کہ وہ ولید سے ویڈیو لے لے، کسی بھی طرح۔ ارم میری بات سنو، اس میں تمہارا پارٹ بھی ہے، صرف میں نہیں، تم بھی بدنام ہو جاؤ گی۔ پہلی دفعہ ارم کے چہرے پہ ایک مطمئن سی مسکراہٹ ابھری۔ آر یو شور حیا کہ اس میں میرا بھی پارٹ ہے؟ اور حیا سن سی رہ گئی۔ اس کا مطلب تھا کہ ارم نے اپنا پارٹ ایڈٹ کر دیا تھا اور وہ ان کاموں میں بہت اچھی تھی۔ اس سے پہلے یہ خیال کیوں نہیں آیا کہ وہ ایسا بھی کچھ کر سکتی ہے؟ تو تم نے صرف مجھے بے عزت کرنے کے لیے سب کچھ کیا؟ ارم تم مجھ سے اتنی نفرت کرتی ہو؟ وہ جو اتنی دیر سے سپاٹ لہجے میں بات کر رہی تھی، اب کہ اس کی آواز میں شدید صدمہ در آیا تھا۔ ہاں کرتی ہوں، اور مجھے تمہارے اس برقعے سے بھی نفرت ہے۔ ہمیشہ تمہاری وجہ سے مجھے ابا سے باتیں سننی پڑتی ہیں۔ ارم ایک دم پھٹ پڑی تھی۔ جب روہل بھائی امریکہ گئے اور تم یونیورسٹی، تو تم ایک دم ماڈرن ہو گئی۔ ابا تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتے تھے، سو انہوں نے مجھ پہ روک ٹوک زیادہ کر دی کہ کہیں میں تمہاری جیسی نہ بن جاؤں۔ تمہاری وجہ سے مجھ پہ سختیاں بڑھی ہیں، اور اب میں تنگ آ گئی ہوں اس زبردستی کے اسکارف سے۔ میرا بس چلے تو میں اس شہر کی ساری اسکارف شاپس کو آگ لگا دوں۔ نہیں کرنا مجھے اسکارف، کیوں کرتے ہیں ابا اتنی سختی؟ وہ ایک دم رونے لگی تھی۔ تو پھر کیا کریں؟ وہ سختی نہ کریں تو کیا اپنی بیٹیوں کو کھلا چھوڑ دیں کہ جو مرضی کرو؟ ایسا نہیں ہو سکتا ارم۔ ہاں ٹھیک ہے، ان کو ذہن سازی بھی کرنی چاہیے، انہیں اسکارف کے لیے پہلے کنونس کرنا چاہیے، مگر ارم ان کی نیت تو ہمیشہ اچھی تھی نا۔ اس نے سمجھانے کی کوشش کی۔ ارم کے آنسوؤں سے اس کا دل ذرا پگھلا تھا۔ تمہیں زیادہ ابا کی وکالت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تمہیں شاپنگ نہیں کرنی تو ٹھیک ہے، چلو گھر، مجھے نہیں جانا کہیں۔ وہ آنسو پوچھتی ایک دم بہت تلخی سے کہتی سیدھی ہوئی۔ حیا نے افسوس سے اسے دیکھا۔
دل میں جو نرم گوشہ بننے لگا تھا وہ فوراً مٹ گیا۔ آخر وہ بھول بھی کیسے سکتی تھی کہ ارم نے ولید کو وہ ویڈیو دے دی تھی۔ اتنا بڑا دھوکہ اس نے حیا کے ساتھ کیا تھا۔ اس نے افسوس سے سر جھٹکا اور انگنیشن میں چابی گھمائی۔ کار کے انجن میں حرارت پیدا ہوئی۔ ارم بھیگی نگاہوں سے شیشے کے پار دیکھ رہی تھی۔ اسے اب بھی اپنی ہی فکر تھی، اپنا سکارف، اپنے ابا کی سختیاں، اپنی مجبوریاں۔ اسے اب بھی حیا کی اس ویڈیو کی فکر نہیں تھی۔ منگل آیا، صبح ہوئی، دوپہر چڑھی، شام اتری اور رات چھا گئی، وہ نہیں آیا۔ بدھ بھی گزر گیا اور جمعرات کو ظاہر چچا کی بیٹی مہوش پاکستان آ گئی، مگر وہ شدید کرائسس میں تھی۔ ظاہر چچا اور عابدہ چچی نے کسی کو نہیں بتایا، مگر سائمہ تائی کو اپنے سورس سے پتہ لگ ہی گیا۔ مہوش کا شوہر اس سے اگلی فلائٹ میں آ رہا تھا، مگر امیگریشن کے کسی چکر میں پھنس گیا اور عین وقت پہ گرفتار کر لیا گیا۔ مہوش کی فلائٹ چونکہ ایک روز قبل کی تھی، سو وہ اس وقت تک پاکستان آ چکی تھی، اور پھر خبر ملتے ہی طاہر فرقان اور ان کی فیملی سمیت سبھی عابدہ چچی کی طرف اکٹھے ہو گئے تھے۔ ڈائننگ ہال میں میز کے گرد 6 کرسیوں پہ سونیا اور وہ 5 کزنز بیٹھی تھیں۔ مہوش خاموش تھی اور وہ سب بھی۔ ہے تو سربراہی کرسی پہ بیٹھی، دوپٹہ سر پہ ٹھیک سے لیے، دیکھ بھی کہیں دور خلا میں ہی رہی تھی۔ ڈائننگ ہال اور ڈرائنگ روم کے درمیان جالی دار پردہ آدھا گرا تھا۔ اس کے پاس صوفوں پہ سب بڑے بیٹھے تھے۔ لڑکے وغیرہ بھی اکٹھے ہو گئے تھے، سو وہ باہر لان میں تھے۔ اب تو حیا کی وجہ سے وہ لڑکیوں والی طرف آنے سے بھی جھجکتے تھے۔ روہل اور نتاشا البتہ صوفوں پہ ہی بیٹھے تھے۔ عفان کے ماں باپ کیا کہتے ہیں؟ تایا ابا پوچھ رہے تھے۔ ان کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ جواب میں عابدہ چچی برے دل سے کچھ بتا رہی تھی۔ ان کو یقیناً یہ سب کا افسوس کے لیے آنا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ آج کل کے لڑکے بھی پتہ نہیں کن چکروں میں ہوتے ہیں، سائمہ تائی نے ہمدردی سے کہا تھا۔ مہوش نے دبے دبے غصے سے جالی دار پردے کو دیکھا اور ایک دم اٹھ کر اندر چلی گئی۔ سونیا نے افسردگی سے اسے جاتے دیکھا۔ کیا کیا جا سکتا تھا؟ بس اللہ تعالیٰ خیر سے اسے واپس پہنچا دے، پھپھو نے دھیرے سے کہا تھا۔ انہیں بھی سائمہ تائی کا یوں اصرار سے سب کو افسوس کے لیے ادھر لے آنا اچھا نہیں لگا تھا۔ جہان کی کیا خبر ہے سبین؟ منگل تو گزر گئی، اس کا کوئی اتا پتہ ہی نہیں۔ سائمہ تائی کو پھپھو کا ٹوکنا برا لگا تو توپوں کا رخ عفان سے جہان کی طرف کر دیا۔ حیا چونک کر آدھے ہٹے پردے کو دیکھنے لگی۔ آ جائے گا بھابھی، کسی مسئلے میں ہوگا تبھی دیر ہوئی ہے۔ پھپھو کی آواز مزید دھیمی ہو گئی۔ تم بھی اپنے بیٹے پہ نظر رکھا کرو سبین، تایا ابا نے اسی انداز میں کہا جس میں وہ عفان کی بات کر رہے تھے۔ پتہ نہیں وہ بھی کسی ٹھیک کام میں ہے یا اپنے باپ کے جنازے پہ بھی تو نہیں آیا تھا۔ جہان کا یہاں کیا ذکر بھائی؟ پھپھو کے لہجے میں دبا دبا شکوہ تھا۔ حیا نے میز کا کونا سختی سے پکڑا، پیشانی کی رگیں بھیج گئی تھی، اندر ایک ابال سا اٹھا تھا۔ عفان کا بھی تو ہمیں معلوم نہیں تھا، یہاں شاید کسی کا بھروسہ نہیں ہوتا۔ تایا ابو نے پھپھو کی بات سنے بغیر تبصرہ کیا۔ حیا کے اندر کا ابال بس کسی لاوے کی طرح پھٹ پڑنے کو تیار تھا۔ بمشکل وہ ضبط کر کے لب بھینچے بیٹھی رہی۔ ایسا کچھ نہیں ہے بھائی، میں اپنے بیٹے کو اچھی طرح جانتی ہوں۔ حیا نے مڑ کر دیکھا۔ جالی دار پردے کے پاس پھپھو ذرا خفگی سے کہتی نظر آ رہی تھی۔ اس نے سائمہ تائی اور عابدہ چچی کے چہروں کے معنی خیز تاثرات دیکھے اور پھر ابا کو دیکھا جو خاموشی سے پھپھو کو دیکھ رہے تھے۔ سچ کہوں تو سبین مجھے تمہارے بیٹے کے کام مشکوک سے لگتے ہیں۔ کبھی کہتا ہے ریسٹورانٹ ہے، کبھی کہتا ہے جاب سے چھٹی نہیں ملی۔ بہتر ہوگا تم اس کو بھی چیک میں رکھا کرو تاکہ کل کو کوئی بڑا نقصان نہ اٹھانا پڑے۔ میں تو یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ کام کیا کرتا ہے۔ اور تایا کی اس بات پر اسے لگا کہ اس کی برداشت ختم ہو گئی ہے، بس بہت ہو گیا، اب مزید وہ نہیں برداشت کر سکتی تھی۔ یہ ٹھیک تھا کہ اسے راز رکھنے آتے تھے، مگر اسے صرف وہ راز رکھنے چاہیے تھے جن کے رکھنے کا کوئی فائدہ ہو، اب مزید نہیں۔ وہ تیزی سے اٹھی اور جالی دار پردہ اٹھا کر ڈرائنگ روم کے دہانے پہ آئی۔ اس کے یوں آنے پہ سب نے اسے مڑ کر دیکھا تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں تایا ابا کہ وہ کیا کام کرتا ہے؟ اگر نہیں جانتے وہ کیا تو آپ کو میں بتاؤں۔ ہاں یہ ٹھیک ہے کہ وہ بڑے تھے
اور اسے ان سے ادب سے بات کرنی چاہیے تھی، مگر وہ اپنے لہجے میں پنہا غصے کو ضبط کی جب بولی تو اس کی آواز کافی بلند تھی۔ تایا ابا نے قدرے حیرانی قدرے برہمی سے اسے دیکھا اور پھر سلیمان صاحب اور فاطمہ کو جیسے کہہ رہے ہوں کہ ان کی بیٹی کو کیا ہو گیا ہے۔ شاید آپ نہیں جانتے، ٹھہرے میں آپ کو بتاتی ہوں، وہ اسی انداز میں اونچی آواز سے بولی۔ جہان ابھی اس لیے نہیں آ سکا کیونکہ وہ اپنی آفیشیل اسائنمنٹ میں پھنسا ہوا ہے۔ آپ تو یہ بھی نہیں جانتے ہوں گے کہ وہ ہماری ایجنسی کا ایک ایجنٹ ہے، ایک بہت قابل آرمی آفیسر۔ یہ بات کہہ کر جب وہ فارغ ہوئی تو اس نے باری باری سب کے چہروں کو دیکھا۔ تایا ابا، سائمہ تائی، زاہد چچا، عابدہ چچی، سب حیران سی نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے، جیسے انہیں سمجھ نہیں آیا کہ اس نے کیا کہا ہے۔ آہستہ آہستہ اس کے الفاظ ان کے ذہنوں میں ٹھہرنے لگے اور ان کے معنی ان کے سامنے عیاں ہونے لگے۔ آرمی آفیسر، ایجنٹ؟ تایا فرقان نے کچھ حیران نگاہوں سے پہلے اسے دیکھا جو اپنی بات کہہ چکنے کے بعد ذرا پرسکون سی چوکھٹ پہ کھڑی تھی۔ پھر سبین پھپھو کو دیکھا جو خاموشی سے صوفے پہ بیٹھی تھیں، مگر ان کی آنکھوں کا سکون اس بات کا غماز تھا کہ انہیں حیا کی اس بات سے خوشی ہوئی ہے۔ ضروری تو نہیں تھا نا کہ سب کچھ جہان آ کے بتاتا، انہیں شاید جہان نے منع کر رکھا تھا، سو انہوں نے بیٹے کا مان بھی رکھا، لیکن حیا کے اس عمل سے جیسے ان کو ڈھیروں سکون مل گیا تھا۔ وہ ہماری ایجنسی کے لیے کام کرتا ہے؟ سائمہ تائی شاکڈ سی بولی۔ کیا وہ آرمی آفیسر ہے؟ کیا واقعی؟ جی تائی، یہ سچ ہے، وہ سینے پہ بازو لپیٹے بہت اعتماد سے کہہ رہی تھی۔ ہر دفعہ انسان کو اپنے لیے جنگ نہیں لڑنی ہوتی، کئی دفعہ دوسروں کے لیے بھی لڑنی پڑتی ہے، اور اس وقت وہ وہی کر رہی تھی۔ اس نے بہت عرصہ یہ بات اپنے تک رکھی، آپ لوگوں کو نہیں بتائی، اس لیے نہیں کہ وہ آپ کو اپنا نہیں سمجھتا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، اس کی جاب کی نوعیت ایسی تھی کہ اسے اپنی اصل شناخت چھپا کے رکھنی تھی، لیکن وہ چاہتا تو بتا سکتا تھا، جیسے پھپھو کو ہمیشہ سے معلوم تھا، جیسے بہت سے دوسرے لوگوں کو معلوم تھا، لیکن اس نے آپ لوگوں کو نہیں بتایا، شاید اس لیے کہ وہ آپ کا مان نہیں توڑنا چاہتا تھا، وہ مان جس کے ساتھ بہت سال پہلے آپ لوگوں نے۔ اس نے لوگوں کہتے ہوئے تایا فرقان کو دیکھا، بہت فخر سے کہا تھا کہ کسی غدار کے بیٹے کو فوج میں کمیشن نہیں مل سکتا، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا تایا ابا، کتنے ہی غداروں کے بیٹے بھتیجے آج بھی فوج میں کام کر رہے ہیں اور بہت دیانتداری اور محب وطنی سے کر رہے ہیں۔ اسی لیے جب اس کو جاب مل گئی تو اس نے آپ کو نہیں بتایا تاکہ آپ کا مان نہ ٹوٹے، تاکہ آپ کے فخر کو ٹھیس نہ پہنچے۔ وہ جانتی تھی کہ وہ کافی زیادہ بول رہی ہے، بڑوں کے سامنے اتنا نہیں بولنا چاہیے، مگر بات کرتے ہوئے بھی وہ تمیز اور تہذیب کی سرحد سے آگے نہیں نکل رہی تھی، البتہ اس کی آواز ذرا اونچی تھی۔ بعض دفعہ انسانوں کے خود غرض مجمع کو اپنی بات منوانے کے لیے تھوڑا سا بدتمیز، تھوڑا سا لاؤڈ ہونا پڑتا ہے۔ ڈرائنگ روم میں اتنا سناٹا تھا کہ سوئی بھی گرتی تو گونج پیدا ہوتی۔ تایا فرقان کے چہرے پہ ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک جا رہا تھا، وہ جیسے سمجھ ہی نہیں پا رہے تھے کہ یہ سب ہوا کیا ہے۔ نتاشا روہل سے دھیمی آواز میں کچھ پوچھ رہی تھی اور وہ آہستہ سے جواب میں کچھ بتا رہا تھا۔ نتاشا اس کی بات سن کے ذرا سا مسکرائی اور فاتحانہ نگاہوں سے اسے دیکھا اور کہا، آئی گیسڈ سو۔ ڈرائنگ روم میں موجود نفوس واحد وہ تھی جسے اس خبر نے بہت محفوظ کیا تھا۔ کیا کرتا ہے وہ آرمی میں؟ کیا رینک ہے اس کا؟ زاہد چچا وہ پہلے تھے جنہوں نے سوال کیا، شاید ان کے ذہن نے اس بات کو قبول کر لیا تھا۔ میجر ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ جواب دیتی، جواب کسی اور نے دیا، نہ اس نے نہ پھپھو نے۔ حیا بے اختیار چونکی۔ سلیمان صاحب؟ اب حیران ہونے کی باری اس کی تھی، اس کے لب ذرا سے کھل گئے اور آنکھوں کی پتلیاں پھیل گئی۔ ابا کو پتا تھا؟ ابا کو کب سے پتا تھا؟ اس نے پھپھو کی طرف دیکھا، وہ بھی حیران ہوئی تھی۔ کیا تمہیں معلوم تھا؟ تایا فرقان کو جھٹکا لگا۔ جی، کافی عرصے سے پتا تھا۔ انہوں نے کہتے ہوئے حیا کو دیکھا جیسے کہہ رہے ہوں کہ تم وہ واحد نہیں ہو جسے یہ بات معلوم تھی۔ میں اس شہر میں رہتا ہوں اور میرے اپنے بھی سورسز ہیں، مجھے کافی عرصے سے پتا تھا، اور مجھے اسی بات پہ اس کا غصہ تھا کہ کیا تھا اگر وہ ہمیں بتا دیتا، ہم اس کے اپنے تھے، دشمن تو نہیں تھے۔
حیا نے بے اختیار روہل کی طرف دیکھا۔ روہل نے اسبات میں سر ہلایا۔ تو یہی بات تھی جس کے لیے ابا اسے برگشتہ رہتے تھے۔ وہ لڑکی والا معاملہ نہیں تھا، وہ یہ بات تھی۔ روہل کو بھی پتا تھا، ابا کو بھی پتا تھا، نتاشا کو شک تھا۔ بس ایک وہی بے وقوف تھی جو 3 مہینے اس کے پزل باکس کی پہیلیاں ڈھونڈتی رہ گئی۔ کاش وہ ان سب سے پہلے پوچھ لیتی۔ حیرت ہے، تایا فرقان بمشکل کہہ پائے۔ وہ ابھی تک بے یقین تھے۔ اسے کبھی تو چاہیے تھا کہ ہمیں بتا دے۔ مجھے پتا نہیں۔ وہ بتانا چاہتا تھا مگر اس کی جاب کی کچھ مجبوریاں تھیں کہ وہ نہیں بتا سکا۔ آپ تو جانتے ہیں کہ ایسی جاب میں مشکل ہو جاتی ہے۔ بہرحال اس کی طرف سے میں آپ سے معافی مانگ لیتی ہوں۔ سبین پھپھو نے بہت سکون سے کہا تھا۔ ان کے چہرے سے ظاہر نہیں ہوتا تھا مگر وہ مطمئن تھیں، بہت مطمئن۔ تمہیں کس نے بتایا؟ فاطمہ ابھی تک حیران تھی۔ کبھی اسے دیکھتی، کبھی سلیمان صاحب کو، جیسے سمجھ نہ پا رہی ہوں کہ انہیں اس بات سے خوش ہونا چاہیے یا نہیں۔ جہان نے اسے مجھے ہی بتانا چاہیے تھا نا۔ اس نے شانے اچکاتے ہوئے جواب دیا۔ بس وہ ایک جواب ہر جواب پہ بھاری ہو گیا۔ سائمہ تائی، آبدہ چچی کی معنی خیز نگاہوں، تانوں تانے کے نشستروں، ہر شے کو اپنا جواب مل گیا۔ وہ واپس پلٹی تو ڈرائنگ روم میں موجود لڑکیاں اسے انہی ششدر اور حیران نگاہوں سے دیکھ رہی تھیں۔ ہاں، خبر بڑی تھی مگر جلد ہی وہ اسے قبول کر لیں گے۔ اگر وہ آیا تو پتہ نہیں وہ اس کے ساتھ کس قسم کا سلوک کریں گے، مگر وہ آئے تو صحیح۔ کب آئے گا وہ نہیں جانتی تھی، البتہ وہ یہ جانتی تھی کہ اس جنگ میں جہان اکیلا نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ اس کے ساتھ ہوگی۔ وہ اپنے کمرے میں لیپ ٹاپ کے آگے بیٹھی ترکی کی تصویریں دیکھ رہی تھی جب اس کا موبائل بجا۔ اسکرین کو دیکھتے ہوئے اس نے فون اٹھایا اور نمبر دیکھتے ہوئے جیسے اندر تک کڑواہٹ گھل گئی۔ ولید، جانے یہ کب اس کی جان چھوڑے گا۔ چند لمحے وہ جلتی بجھتی اسکرین دیکھتی رہی، اٹھائے یا نہیں، مگر اس آدمی سے کچھ بعید نہیں تھا، اٹھانا ہی پڑے گا۔ اس نے سبز بٹن دبا کے فون کان سے لگایا۔ ہیلو، میں تمہارے گھر کے باہر ہوں، کیا تم 5 منٹ میں باہر آ سکتی ہو؟ اس کا دل جیسے کسی مٹھی میں لے کے دبایا۔ کیا تم ادھر کیا کرنے آئے ہو؟ وہ حیران پریشان سے کھڑی ہوئی، پھر کمرے سے باہر نکلی۔ وہ بیرونی دروازے کی طرف نہیں بلکہ سیڑھیوں کی طرف جا رہی تھی۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ وہ آرکیٹک والا مسئلہ ابھی حل نہیں ہوا اور میں جانتا ہوں تم اسے حل کرواؤ گی۔ میں اس دن پیزا ہٹ میں ویٹ کرتا رہا مگر تم نہیں آئی، اور اب میرا خیال ہے کہ وہ وقت آ گیا ہے جب تمہیں میری بات کو سنجیدگی سے سننا چاہیے۔ اور میں نے تمہیں کہا تھا کہ میں نہیں آؤں گی۔ تم مجھے کیا سمجھتے ہو؟ تمہارا خیال ہے کہ میں تمہاری ان گیدڑ بھبکیوں سے ڈر جاؤں گی؟ گرو اپ ولید۔ لہجے میں سختی رکھتے ہوئے وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھ رہی تھی۔ اس نے ٹیرس کا دروازہ کھولا اور تیزی سے باہر آئی۔ میں نے فون تمہاری یہ سب باتیں سننے کے لیے نہیں کیا۔ تم باہر آؤ، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ بس 5-10 منٹ لگیں گے، اوکے؟ کال کاٹ دی گئی۔ اس نے شوق زدہ انداز میں بند فون کو دیکھا اور پھر تیزی سے آگے آئی۔ چھت پہ کونے میں پڑے جھولے کے پیچھے سے اس نے منڈیر پر سے جھانکا۔ باہر رات سیاہ تھی، کہیں کہیں اسٹریٹ پول جل رہے تھے۔ گھر کے گیٹ سے ذرا دور ولید کی سیاہ کارڈ کھڑی تھی۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا، اسٹیئرنگ وہیل پہ ہاتھ رکھے، منتظر سا ان کے گیٹ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ حیا کے اندر طوفان سا اٹھنے لگا، بے بسی بھی تھی، غصہ بھی تھا۔ یہ آدمی کسی طرح اس کا پیچھا چھوڑنے کو تیار نہ تھا۔ پتہ نہیں کچھ لوگوں کو اللہ کا خوف بھی نہیں ہوتا، کسی کی کمدوزی ہاتھ لگنے پہ وہ خود کو خدا کیوں سمجھنے لگتے ہیں؟ مگر نہیں، ایسے خداؤں سے، ایسے بلیک میلروں سے اسے نپٹنا اچھی طرح آتا تھا۔ وہ مڑی اور ٹیرس پہ رکھے ان مصنوعی پودوں کی طرف آئی جو بڑے بڑے گملوں میں رکھے تھے۔ گملے بڑے تھے اس لیے ٹہنی کو کھڑا رکھنے کے لیے انہیں مٹی کے بجائے چھوٹے بڑے پتھروں سے بھرا گیا تھا۔ اس نے ایک گملے سے ایک وزنی سا پتھر اٹھایا اور واپس منڈیر تک آئی۔ ولید ابھی تک منتظر نگاہوں سے گیٹ کی طرف دیکھ رہا تھا، جیسے اس کا خیال تھا کہ اس کی بلیک میلنگ میں آ کر وہ ابھی گیٹ سے آتی دکھائی دے گی اور ایک دفعہ پھر اس کی گاڑی میں بیٹھ جائے گی۔ مومن ایک سوراخ سے کبھی 2 بار نہیں ڈسا جاتا۔ وہ اتنی کمزور تو نہیں تھی کہ اس کی بلیک میلنگ کی وجہ سے اس کے ساتھ بیٹھ جاتی۔ وہ اور ہوتی ہیں کمزور لڑکیاں جو بلیک میلنگ سے گھبرا جاتی ہوں گی۔ نہیں،
اگر اس نے جنت کے پتے تھامے تھے تو اللہ اسے رسوا نہیں کرے گا۔ یہ وعدہ اس سے جہان نے کیا تھا، مگر جہان تو اس وقت نہیں تھا جو اپنا وعدہ نبھا سکتا، اسے خود ہی کچھ کرنا تھا۔ اس نے ایک نظر ہاتھ میں پڑے پتھر کو دیکھا اور ایک نظر نیچے گاڑی کو۔ لمحے بھر کے لیے ساری باتیں سیلاب کی طرح امٹ کر اس کے ذہن پہ چھاتی گئیں۔ ولید کی بلیک میلنگ، اس کی بدتمیزیاں، اس کی ہر وہ حرکت جس نے اسے ذہنی کوفت میں مبتلا کر رکھا تھا، اور پھر اس نے کھینچ کر وہ پتھر اس گاڑی پہ مارا۔ اندازہ اس نے ونڈ سکرین کا کیا تھا، مگر وہ بونٹ پر لگ کر نیچے گرا۔ ولید نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا اور اس سے پہلے کہ وہ اوپر گردن کرتا، حیا پیچھے ہو گئی۔ یہ نہیں تھا کہ وہ اس کے سامنے آنے سے ڈرتی تھی، بس اس نے اسکارف نہیں لے رکھا تھا۔ گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز آئی اور ٹائروں کی رگڑ۔ حیا نے حیرت سے منڈیر کے سوراخ سے نیچے دیکھا۔ ولید کی گاڑی دور جاتی دکھائی دے رہی تھی۔ اتنا بزدل نکلا وہ، بس ایک پتھر سے ڈر گیا۔ اس کو واقعی حیرت ہوئی تھی، یا شاید ہر بلیک میلر اتنا ہی بزدل، اتنا ہی کمزور اور اتنا ہی گھٹیا ہوتا ہے۔ تنفس اور حواسوں کو قابو کرتی وہ واپس آئی۔ کمرے میں آ کر اس نے لیپ ٹاپ پہ لگی تصویریں بند کر دیں۔ دل اتنا اچاٹ ہو گیا تھا، اس کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے۔ وہ بدنیت آدمی پتہ نہیں کب اور کس طرح اس کا پیچھا چھوڑے گا۔ کیا ساری زندگی وہ یہی کرتا رہے گا؟ وہ کب تک اس کو پتھر مار کر بھگ چھک کر اپنے سے دور رکھے گی؟ کسی دن اگر وہ واقعی ان کے گھر پہنچ گیا اور وہ سی ڈی ابا یا کسی کو دکھا دی تو پھر نتائج کیا نکلیں گے؟ وہ اپنی عزت کھو دے گی، مقام کھو دے گی۔ ولید کے ہاتھ سے ملنے والی سی ڈی سب خراب کر دے گی۔ ارم اور ولید، ان دونوں کو اللہ کا کوئی خوف نہیں تھا۔ وہ بے دلی سے بیڈ پہ آ کے بیٹھ گئی، سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کرے۔ باہر لاؤنج میں اماں اور پھپھو کے ساتھ بھی بیٹھنے کا دل نہیں کر رہا تھا۔ پھپھو تو ویسے بھی ان دنوں میں سب کے سوالوں کے ہی جواب دے رہی تھی۔ جہان نے کب کیا اور کیسے جو کچھ کیا، اسے ان چیزوں سے دلچسپی نہیں تھی۔ وہ تو اپنی طرف سے بم پھوڑ کر فارغ ہو چکی تھی۔ آگے پھپھو جانے اور ان کا بیٹا۔ جب زیادہ اداس ہوا دل تو وضو کر کے آئی اور قرآن کھول کے بیٹھ گئی۔ ہاں، اس نے جہاں سے وعدہ کیا تھا کہ وہ روز قرآن پڑھے گی، مگر ابھی تک نہیں پڑھ سکے گی۔ مگر اب وہ پڑھا کرے گی، مگر شروع کہاں سے کرے؟ بہرحال اس نے سورہ نور نکالی۔ یہ وہ سورت تھی جس نے ہر چیز شروع کی تھی، جس نے اسے ایک اور دنیا میں پہنچایا تھا۔ اب اسے ایک دفعہ پھر یہ پڑھنی تھی۔ ہاں، عائشہ کہتی تھی قرآن میں ہر چیز کا جواب ہوتا ہے، ہر دکھ کا مداوا، ہر پریشانی کی تسلی، ہر فکر کا حل۔ وہ سورہ نور پڑھنے لگی۔ آہستہ آہستہ دل پہ چھائی تنگی قرآن پہ لکھے سیاہ حروف سے کم ہونے لگی۔ سیاہ حروف، اس کا سیاہ موتی جو رومال میں رکھا تھا اور ساتھ کنکر بھی۔ اس کے دل میں دوسرے خیال آنے لگے۔ اس نے سر جھٹکا اور حیات پہ توجہ دی۔ وہ لوگ جو تم میں سے ایمان والے ہیں اور انہوں نے اچھے کام کیے ہیں، اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ ان کو وہ ضرور زمین میں جانشین مقرر کرے گا، جیسا کہ ان سے پہلوں کو مقرر کیا، اور ان کے لیے جس دین کو پسند کیا ہے اسے ضرور مستحکم کرے گا، اور ان کے خوف ضرور امن میں بدلے گا۔ بس شرط یہ ہے وہ میری عبادت کرتے رہیں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ لمحے بھر کو کمرے میں روشنی سی ہو گئی۔ سونے کے پتنگے ہر سو گرنے لگے تھا۔ نور تھا اوپر نور کے۔ وہ الفاظ بہت ہی خوبصورت، بہت ہی پر امید تھے۔ کیا واقعی ایسا ہو سکے گا؟ کیا واقعی اسے اپنے دین کی ثباتی نصیب ہو سکے گی؟ کبھی کبھی قرآن کی باتیں اتنی پر امید دکھائی دیتی تھیں کہ اپنی نا امید زندگی سے اسے ریلیٹ کرنا مشکل لگتا تھا، مگر مریم خانم نے کہا تھا کہ یقین سے مانگے تو ضرور ملتا ہے۔ ایک دفعہ ان آیات پر یقین کر کے دیکھے تو کون جانے۔ اس نے قرآن بند کر کے احتیاط سے بک شیلف پہ رکھا اور بیڈ پہ آ کے آنکھوں پہ بازو رکھے لیٹ گئی۔ ابھی وہ صرف سونا چاہتی تھی۔ تھکن بہت زیادہ ہو گئی تھی، بہت زیادہ۔ صبح وہ اٹھی تو پہلا خیال ان آیات کا آیا تھا۔ ہاں، کمرے میں اب صرف سورج کی روشنی تھی اور صبح کی ٹھنڈی ہوا۔ رات والی روشنی اب ادھر نہیں تھی۔ انسان اسی خیال کے ساتھ اٹھتا ہے جس کے ساتھ وہ سویا تھا۔ شاید اسی لیے انسان جس ایمان کے ساتھ مرے گا اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ درمیان کا دورانیہ بے معنی تھا۔ وہ بال لپیٹتی باہر آئی۔
سارا گھر ابھی سو رہا تھا۔ لاؤنج اور کچن کے بیچ آدھ کھلی دیوار سے نور بانو کام کرتی نظر آ رہی تھی۔ پس منظر میں کوئی مانوس غیر مانوس سی آواز آ رہی تھی۔ نور بانو، ناشتہ؟ میں نے نتاشا باجی کے لیے مینگو سلش بنایا تھا، آپ پئیں گی؟ وہ سر ہلاتی ہوئی آگے آئی، کاؤنٹر سے گلاس اٹھایا اور سلش والے جگ کو اس میں انڈیلا۔ کوٹی ہوئی برف اور جوس کی دہار اس میں گرنے لگی۔ پھر وہ پاس رکھی کرسی پہ بیٹھی اور گلاس لبوں تک لے جاتے ہوئے یوں ہی سر اٹھایا۔ ایک لمحے کے لیے ساری دنیا ساکت ہو گئی، ہر شے ٹھہر گئی، بس ایک چیز تھی جو حرکت کر رہی تھی، گول گول دائرے میں گھومتی ہوئی کانچ اور لکڑی کے ٹکرانے کی مدھم آواز، کانچ کی گلاب کی پنکھڑیاں، سلور راڈز۔ لبوں تک جاتا گلاس والا ہاتھ تیزی سے نیچے آیا تھا، آنکھوں کی پتلیاں بے یقینی سے پھیلی۔ لاؤنج اور کچن کی درمیانی دیوار کے عین اوپر اس کا ونڈ چائم ہوا سے جھول رہا تھا۔ یہ یہاں کیسے آیا؟ یہ کس نے لگایا؟ اس نے حیرت اور شوق سے نور بانو کی طرف دیکھا۔ کام کرتی نور بانو نے مڑ کر ونڈ چائم کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں اچھمپا ابھرا، پھر اس نے ناسمجھی سے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے نہیں پتا باجی، میں نے تو ابھی دیکھا ہے، یہ تو میرا ہے، یہ تو ترکی میں مجھ سے گم ہو گیا تھا، یہ یہاں کیسے آیا؟ یہاں کس نے لگایا؟ وہ نور بانو سے کم اور خود سے زیادہ بات کر رہی تھی۔ نور بانو ہراساں سی ہو گئی۔ میں تو پہلے ہی کہتی تھی باجی کہ ہمارے گھر میں جن ہے، مگر وہ سنے بغیر تیزی سے کچن سے باہر آئی۔ سیڑھیوں کے اوپر والے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ وہ سلش کا گلاس ہاتھ میں پکڑے ننگے پیر تیز تیز سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ پاؤں پہ لگے بینڈیج اب کھل چکے تھے، مگر زخموں کے نشان وہیں تھے۔ 1 2 3 4 قدم جیسے زینوں پہ نہیں، اس کے دل پہ پڑ رہے تھے۔ سانس تیز تیز چل رہا تھا۔ اسے نہیں پتا وہ چند سیڑھیاں چند صدیاں کیوں بن گئی تھیں، جیسے یہ فاصلہ کبھی ختم ہی نہیں ہوگا۔ وہ پھولے تنفس کے ساتھ اوپر آئی اور دھڑکتے دل سے اس کمرے کا آخری دروازہ کھولا۔ گیٹ روم کے بیڈ پہ ایک کھلا ہوا بیگ رکھا تھا، جس میں شرٹ نکالتے ہوئے وہ بیڈ کے ساتھ ذرا جھکا ہوا کھڑا تھا۔ آہٹ پہ اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ حیا چوکھٹ پہ سلش کا گلاس اٹھا کر کھڑی پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جہان اسے دیکھ کر چند لمحے کچھ کہہ نہیں پایا، پھر دھیرے سے مسکرایا، شرٹ بیگ پہ رکھی اور قدم قدم چلتا اس تک آیا۔ نیلی جینز اور سبز شرٹ میں وہ بہت فریش لگ رہا تھا۔ مرحبا۔ حیا سے چند قدم دور رک کر اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر کو خم دیکھتے ہوئے سلام کیا۔ حیا چند لمحے ویسی ہی ساکت نگاہوں سے اسے دیکھتی رہی اور پھر اس کے آدھ کھلے لب بھیج گئے، پیشانی کی رگ تن گئی اور حیرت زدہ آنکھوں میں یکا یک غصہ در آیا۔ ایک دم سے اس نے سلش سے بھرا گلاس جہان پہ پھینکا۔ تم وہاں مجھے مرنے کے لیے چھوڑ گئے تھے، میں وہاں کتنی دفعہ مری ہوں تمہیں پتہ ہی نہیں، اور اب تم آ کر کہتے ہو مرحبا۔ وہ ایک دم پھٹ پڑی تھی۔ سلش جہان کی شرٹ پہ گرا تھا، وہ ایک دم پیچھے ہوا۔ اس نے اپنی شرٹ کو دیکھا اور پھر حیا کو، جیسے اسے یقین نہ آیا ہو کہ حیا نے یہ کیا ہے، جیسے اسے یقین نہ آیا ہو کہ ایک دفعہ پھر حیا نے یہ کیا ہے۔ حیا؟ وہ لمحے بھر کے لیے کچھ بول ہی نہیں پایا۔ کچھ مت کہو، تمہیں مجھے کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو مجھے؟ بے وقوف ہوں جو میں نہیں سمجھتی کہ تم نے عائشہ کو فون کر کے خود اپنی مخبری کروائی، تم نے اپنے آپ کو خود پکڑوانا چاہا، یا شاید پتہ نہیں تم وہاں گئے بھی تھے یا نہیں۔ میں نہیں جانتی وہ کون تھا، مگر میں نے وہاں بارودی سرنگیں پھٹتے دیکھی، میں نے وہاں پر گولیاں چلتے سنی، میں نے وہاں پر دھواں دیکھا۔ میں نہیں جانتی وہاں پر کیا ہوا، مگر جو بھی ہوا اس کے پیچھے تمہارا ذہن تھا۔ میں جانتی ہوں جان، تم ہمیشہ چیزیں پلان کرتے ہو، مگر تم نے کہا تھا اس دفعہ تم کچھ پلان نہیں کرو گے، لیکن تم نے کیا کیا؟ اگر تم مجھے بتا دیتے میں کتنا پریشان رہی، میں کتنی تڑپی، میں کتنی بے سکون رہی ہوں ان چند دنوں میں، اندازہ نہیں ہے تمہیں۔ وہ وہیں بیڈ کے کنارے پہ بیٹھی اور ایک دم ہاتھوں میں منہ چھپا کر رونے لگی۔ جہاں نے ایک دفعہ پھر گردن جھکا کر اپنی گیلی شرٹ کو دیکھا اور پھر فرش پہ گرے پلاسٹک کے گلاس کو۔ شکر ہے وہ پلاسٹک کا تھا، سو ٹوٹا نہیں۔ تم نے کیا کیا اس وقت میں نہیں جانتی، مگر جو بھی کیا وہ بہت برا تھا۔ اگر وہاں میرے دل کو کچھ ہو جاتا، میں شوق سے ہی مر جاتی، تو تم کیا کرتے؟
مگر تمہیں تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، وہ روتے روتے کہہ رہی تھی۔ اگر تمہاری یادداشت ٹھیک سے کام کر رہی ہے تو تمہیں یاد ہوگا میں نے کہا تھا فوراً چلی جانا۔ اگر تم نے سب کچھ دیکھا ہے تو اس کا مطلب ہے تم وہیں پر تھی، تم نے میری بات نہیں مانی۔ حیا نے ایک دم سے گیلا چہرہ اٹھایا۔ میں چلی بھی جاتی تو کتنا دور جاتی؟ چند میٹر دور ہی تو کھڑی تھی ہماری جیپ، کیا مجھے وہاں سرنگیں پھٹنے، دھماکے اور گولیوں کی آواز نہ آتی؟ وہ ایک تاریخ خاموش رات تھی اور تم جانتے تھے کہ مجھے آواز آئے گی، اسی لیے تم نے مجھے کہا تھا کہ میں سرحد تک نہ جاؤں۔ کیا تم واقعی سرحد کے پار گئے تھے؟ کیا تم گئے ہی نہ ہو؟ مجھے اب تمہیں کسی بات کا یقین نہیں رہا جان۔ کتنے دن وہ مضطرب، بے چین اور دلگیر رہی تھی، اور اب وہ کتنے مزے سے آ کر کہہ رہا تھا مرحبا۔ یعنی کہ تم نے میری بات نہیں مانی، یعنی کہ تم ہمیشہ اپنی ہی مرضی کرتی ہو، اور اگر میں اپنی مرضی کروں تو تم غصہ کرتی ہو۔ اور جہان نے سر جھکا کر اپنی گیلی شرٹ کو دیکھا۔ کیا کچھ رہ گیا ہے جو تم نے میرے اوپر نہیں توڑا؟ ایک ہی دفعہ توڑ لو تاکہ یہ سلسلہ ختم ہو جائے، وہ خفگی سے بولا۔ حیا نے اس بھیگی شرٹ کو دیکھا، اسے ذرا بھی افسوس یا پچھتاوا نہیں تھا، فی الحال وہ اسی قابل تھا۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ ترکی اور بارڈر کا شام سب سے آسان ہے۔ میں نے تمہیں یہ بھی کہا تھا کہ وہ ہمیں نہیں پکڑ سکتے جب تک ہم خود نہ چاہیں۔ آسان بارڈر ہونے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ منہ اٹھا کر سرحدی باڑ سے چلے جائیں۔ آسان بارڈر کا مطلب یہ تھا کہ ایسے بارڈر پہ سرحدی فوج کو ڈاج دینا آسان ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہوا باتھ روم کی طرف گیا۔ چند ہی لمحوں بعد وہ شرٹ کا گریبان تولیے سے صاف کرتے ہوئے واپس آیا تھا۔ ہم ترکی اور شام کا بارڈر اس طرح سے کراس کرتے ہیں۔ کمانڈر شیعہ تھا، اس لیے مجھے یہ چاہیے تھا کہ میں اس سے ایران سے کال کرواتا، اور ایران میرے پاس بہترین آپشن عائشہ تھی۔ عائشہ نے انہیں فون کر کے ایک ایسے کرمنل کو بتایا جسے وہ پکڑنا چاہ رہے تھے۔ حالانکہ وہ آدمی اس سے ہفتہ پہلے ہی ترکی سے شام جا چکا تھا، لیکن ان سیکیورٹی فورسز والے گدھوں کو نہیں معلوم تھا۔ شرٹ صاف کر کے اس نے گردن کے اوپر جوس کے قطرے بھی اس نے تولیے سے پونچھے، پھر سر اٹھا کر گلہ آمیز نگاہوں سے حیا کو دیکھا۔ اور اگر تم کسی پر کچھ گرانے سے پہلے اس کی بات سن لیا کرو تو زیادہ بہتر ہوگا۔ میں نے جس کرمنل کے بارے میں انہیں بتایا تھا وہ وہاں پر جا ہی نہیں رہا تھا۔ جو بندہ میری جگہ بارڈر سے اس پوسٹ تک گیا تھا اس کو پیسوں کی ضرورت تھی۔ جب وہ اسے پکڑ لیں گے تو 6 ماہ اسے جیل میں رکھیں گے اور پھر چھوڑ دیں گے، اور ان 6 ماہ اس کے گھر والوں کا بہت اچھا گزارا ہو جائے گا۔ یہ صرف ایک ڈائیورژن تھا جو اپنی طرف سے ہم سیکیورٹی فورسز کو دیکھے ہیں تاکہ وہ مخبری کی گئی چوکی کی طرف اپنا فوکس رکھیں، اور ایسے میں ان کی توجہ کسی قریبی چوکی سے ہٹ جایا کرتی ہے اور ہم اس کی اسی بےدھیانی کا فائدہ اٹھا کر بارڈر کے پار چلے جایا کرتے ہیں۔ ترکی اور شام کا بارڈر سب اسی طرح کراس کرتے ہیں، ایک بندہ پکڑواتے ہیں اور پوری کی پوری فیملی قریبی کہیں دوسری جگہ سے بارڈر کراس کر لیا کرتی ہے۔ اور جو بارودی سرنگ پھٹی وہ ان لوگوں سے بہت دور تھی، صرف افراتفری پھیلانے کے لیے کیا تھا میں نے یہ۔ تو اسی لیے اس کے جوتوں کا رخ بائیں طرف تھا، وہ بارڈر کی طرف جا ہی نہیں رہا تھا، اس نے جانا ہی بائیں طرف تھا۔ کچھ نہ کچھ تو تھا جو جہان نے اسے سکھایا تھا، مگر اس سیکھی ہوئی بات کو وہ پہلے اپلائی کر لیتی تو اتنی پریشان نہ ہوتی۔ اگر میں تمہیں بتا دیتا کہ وہاں پر سیکیورٹی فورسز والے تیار ہیں، بارودی سرنگ پھٹے گی، گولیاں چلیں گی، تو کیا تم مجھے وہاں جانے دیتی؟ تم پریشان ہو جاتی، تم اتنے دن پریشانی میں گزارتی کہ کہیں میرا ڈائیورژن ناکام تو نہیں ہو گیا، کہیں یہ نہ ہو کہ سیکیورٹی فورسز والوں کو اندازہ ہو گیا ہو اور انہوں نے آس پاس کی فورس بڑھا دی ہو۔ تم اسی طرح کی باتیں سوچتی رہتی اور پریشان ہوتی، اسی لیے میں نے تمہیں نہیں بتایا۔ مگر نہیں، وہ ہے سلیمان ہی کیا جو میری بات مان لے، جو اپنی عقل سے بے عقلی والے کام نہ کیا کرے۔ گیلے تولیے کو صوفے کی پشت پہ ڈالتے ہوئے وہ رحمی سے کہہ رہا تھا۔ حیا نے بھیگے رخسار ہتھیلی کی پشت سے صاف کیے۔ اور وہ لڑکی کون تھی جس کے ساتھ ایک دفعہ ابا نے تمہیں دیکھا تھا؟ اب مت ظاہر کرنا کہ تمہیں یاد نہیں ہے۔ وہ عائشہ تھی۔ عائشہ تم سے کبھی اتنی بےتکلف ہو ہی نہیں سکتی، سچ بتاؤ۔ نہیں، انفیکٹ مجھے یاد آیا، وہ میری سیکریٹری تھی دیمت، اور وہ جانتی تھی کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ اصل بات کبھی نہیں بتائے گا۔ اب بھی کچھ باتیں تھیں جو وہ اسے نہیں بتاتا تھا، مگر فی الوقت وہ اسے کچھ بتانا چاہتی تھی۔ میں وہاں تمہارے لے گئی تھی جہان، میں ترکی تمہارے لے گئی تھی۔
جہان کے خفا چہرے کے تنے ہوئے نقوش ذرا ڈھیلے پڑے اور پھر ایک مسکراہٹ اس کے لبوں پہ آ گئی. ویری گڈ، میں یہی سننا چاہتا تھا. وہ بہت محفوظ ہوا تھا. میں ہمیشہ سے جانتا تھا کہ تم وہاں کپادوکیا دیکھنے کے لیے نہیں آئی. کپادوکیا کی بات کون کر رہا ہے جہان؟ اس نے اکتا کر ٹوکا. تمہیں اچھی طرح پتا ہے کہ تم نے مجھے کپادوکیا خود بلایا تھا، ورنہ تم کبھی مجھ سے محسن والی بات نہ کہتے. تم چاہتے تھے کہ میں وہاں آؤں، لیکن میں کپادوکیا کی بات کر ہی نہیں رہی. وہ اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی اور جب بولی تھی اس کی آواز پہلے سے ہلکی تھی. میں ترکی تمہارے لیے گئی تھی جہان. میں نے اسپانجی اسکالرشپ تمہارے لیے لیا تھا. میں تم سے ملنا چاہتی تھی. میں تم سے ان سارے گزرے ماہوں وصال کا حساب لینا چاہتی تھی جن میں میں نے تمہارا انتظار کیا. میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ میں نے تمہارا نام کب سنا میں نہیں جانتی، لیکن میں اتنا جانتی ہوں تمہارا نام ہمیشہ میرے نام کے ساتھ رہا تھا. اب تم اس کو محبت کہو یا جو بھی کہو، مجھے نہیں پتا. میں بس اتنا جانتی ہوں کہ نہ میں تمہارے بغیر رہ سکتی ہوں، نہ تم میرے بغیر رہ سکتے ہو میجر احمد. آنکھوں میں بھیگی آنکھوں سے وہ مسکرائی تھی. جہان نے ایک دم سے اسے دیکھا اور پھر دروازے کو. آہستہ بولو، کوئی سن لے گا. حیا کی مسکراہٹ ذرا سی سمٹی. بے اختیار اس نے تھوک نکلا. اف، ایک بات تو رہ ہی گئی. سن بھی لے تو کیا ہوگا؟ انجان بنتے ہوئے اس نے شانے جھٹکے. میں نہیں چاہتا ابھی کسی کو پتہ چلے، سمجھا کرو نا. وہ ذرا سا جھنجلایا تھا. اس روز جب تایا فرقان وغیرہ تمہارے بارے میں پوچھ رہے تھے اور تمہیں الزام دے رہے تھے تو میں نے، وہ ذرا سی کھنکاری، میں نے ہر چیز بتا دی ان کو. بات کے اختتام پہ اس نے جہان کا چہرہ دیکھا. اس کی آنکھوں میں پہلے اچنبھا اترا اور پھر، تم نے سب کو کیا بتا دیا؟ وہ بری طرح سے چونکا. وہی جو سچ تھا، وہی جو تمہیں بہت پہلے ان کو بتانا چاہیے تھا، مگر تم میں ہمت ہی نہیں تھی. سو میں نے سوچا تھوڑی سی ہمت میں کر لوں اور میں نے بتا دیا، بس. وہ جتنی لاپرواہی سے کہہ رہی تھی، اس کے دل کی تیز ہوتی دھڑکن اس کے برعکس تھی. جہان کس طرح سے ریئیکٹ کرے گا اس پہ تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا. تب یقین جو نہیں تھا کہ وہ آ جائے گا. مگر تم نے ایسا، اف حیا اف. اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کہے. وہ متفکر سا نظر آنے لگا تھا. پتہ نہیں اب سب کیسے ریئیکٹ کریں گے. ایک دفعہ پھر نیا ایشو. میں مزید ایشو افورڈ نہیں کر سکتا. وہ جھنجلایا تھا. تمہیں کس نے کہا ہے کہ وہ ایشو بنائیں گے؟ وہ کوئی ایشو نہیں بنائیں گے جہان. تمہیں شاید ایک بات نہیں پتہ. اس کے دل کی دھڑکن نارمل ہوئی اور جھک کر فرش سے پلاسٹک کا گلاس اٹھایا، پھر سیدھی ہو کر مسکراتے ہوئے بولی. تمہیں دنیا کی ہر تہذیب، ہر ملک، ہر علاقے کا پتہ ہوگا. تمہیں بہت سی زبانیں آتی ہوں گی، مگر ایک جگہ تم غلطی کر گئے ہو. تم پاکستان میں کم رہتے ہو نا. تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ہم پاکستانی بھلے ماشاء اللہ کے جتنے بھی خلاف ہو جائیں، ہمیں اپنے جرنیلوں، ڈکٹیٹر سے کتنے ہی شکوے کیوں نہ ہوں، ہم ان کی پالیسی سے کتنا ہی اختلاف کیوں نہ کریں، مگر ایک بات ہمیشہ سے طے ہے کہ ہم اپنی فوج سے واقعی محبت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. جہان نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر اس کے متفکر چہرے پہ ذرا سی مسکراہٹ ابھر کر معدوم ہوئی. اور کیا اس ہم میں تم بھی شامل ہو؟ یہ ایک پہیلی ہے اور اس کا جواب تمہیں خود ڈھونڈنا ہوگا. اب تم کام کرو اور میں ذرا عائشہ کو بتا دوں کہ تم واپس آ گئے ہو. کون عائشہ؟ وہ جیسے بہت الجھ کر بولا. وہ ٹھہر گئی. ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی خیز لہر دوڑ گئی. میرا مطلب تھا پھوپھو کو بتا دوں. آف کورس تمہاری طرح میں بھی کسی عائشہ کو نہیں جانتی. جہان نے اس بات میں سر ہلایا. یعنی اب اسے ہمیشہ یہ بات یاد رکھنی ہوگی. عائشہ بہارے کا باب بند ہو گیا تھا. کیا اب تمہیں کہیں جانا ہوگا یا تم گھر پہ رہو گے؟ کیوں نہیں جانا ہوگا؟ آج تو ویسے بھی میرا یوم قیامت ہے، یوم حساب. ایک ایک پائی کا حساب دینا ہوگا. ان 3 سال کا حساب دیتے ہوئے بھی ایک عمر نکل جائے گی. وہ واپس بیگ کی طرف مڑنے لگا، مگر ایک دفعہ پھر اپنی گیلی شرٹ کو دیکھ کر رکا. اور یہ آخری دفعہ ہوا ہے، ٹھیک؟ اس نے حیا کے ہاتھ میں پکڑے گلاس اور یہ آخری دفعہ ہوا ہے، ٹھیک؟ اس نے اپنی شرٹ کو دیکھتے ہوئے تنبیہ کی تھی. حیا نے بڑی مشکل سے مسکراہٹ اپنے لبوں پہ روکی. آئی ایم سوری، بس میں غصے میں آ گئی تھی. پھر اپنی مسکراہٹ چھپاتی وہ تیزی سے باہر نکل گئی. جو پہلی چیز اس نے جہان پہ گرائی تھی وہ بھی سلش ہی تھا، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ آج کا گرایا ہوا سلش وہ آخری چیز ہوگی جو اس نے جہان پہ گرائی ہے یا نہیں.
البتہ یہ طے تھا کہ اتنی آسانی سے تو وہ اپنی عادت نہیں چھوڑنے والی۔